الحمدللہ ان کے اس دورے کے نتیجے میں اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پچھلے ہفتے سے ہوئی ہے کہ ہماری 11 کیٹیگریز ہیں پروفیشنلز کی جن کے لیے ویزا کھول دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگلے ہفتے میں اناؤنس کروں گا بزنس مینوں کے لیے بھی ایک میکینزم ہم نے ڈیولپ کیا ہے اصولی موقف غزہ کے اوپر. اس نے ہم کو میرے خیال میں مسلم دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پہ ہم سامنے آئے ہیں جنہوں نے جس ملک نے اپنے اصولی موقف کے طور پہ ایک قائدانہ رول میں ہم نظر آئے. اور منسٹر ٹریڈ کامرس جام کمال صاحب چند ہفتے پہلے عمان تشریف لائے تھے، کیا مقصد تھا ان کا آنا اور کیا نتیجہ حاصل کیا ہم نے؟ ایک مرکز بنے کنیکٹیوٹی کا، اور کنیکٹیوٹی ٹریڈ کی بھی، انفراسٹرکچر کی بھی اور انرجی کی بھی، جس میں اوپر سے الیکٹریسٹی آئے، گیس آئے، ٹھیک ہے جی، تجارت ہو. مجھے تو آپ کا چونکہ بہت سارا جو ایکسپیرینس ہے، جیسا آپ نے کہا چائنا میں پھر اور امریکہ میں بھی آپ رہے ہیں اور آپ ابھی گلف میں ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نا انٹرنیشنلی بات بھی کر لیں. پاکستان کی جو اس خطے میں جو کہ مڈل ایسٹ ہے، یورپ ہے، امریکہ، یو کے، ان کنٹریز کے اندر کیا اہمیت ہے پاکستان کی ایز اے کنٹری؟ دیکھیں جی، اب تو مجھے میرے خیال میں اس میں کچھ زیادہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے روشن کی طرح آیا ہے. پاکستان جی اگر آپ دیکھیے تو اگر آپ نقشے کو ہی دیکھیں نا دنیا کے، جی تو پاکستان ایک انتہائی اہم جگہ پہ موجود ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا سے جوڑتا ہے، اور اس سے آگے یورپ سے جوڑتا ہے. یہ چائنا کو مڈل ایسٹ سے جوڑتا ہے، اور اس وقت تو روس بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے تھرو وہ ان علاقوں کی طرف آئے، اور آگے اگر آپ جائیں تو مڈل ایسٹ سے آگے افریقہ ہے. تو ہم بیسیکلی ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارا جو آگے اگر آپ جاتے ہوئے دیکھیں تو جو ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ کو نظر آئے گا جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ ہم ایک مرکز بنے کنیکٹیوٹی کا، اور کنیکٹیوٹی ٹریڈ کی بھی، انفراسٹرکچر کی بھی اور انرجی کی بھی، جس میں اوپر سے الیکٹریسٹی آئے، گیس آئے، ٹھیک ہے جی، تجارت ہو، سڑکوں کا جال بچھے، ریلوے کی اب بات ہو رہی ہے، پاکستان، افغانستان، ازبیکستان کا جو ایک نیٹ ورک چل رہا ہے. تو یہ تو ایک مسلمہ پاکستان کی حیثیت ہے. لیکن میرے خیال میں پچھلے چند مہینے میں دو اہم جو چیزیں ہوئیں، ایک ذرا اس سے پہلے سے شروع ہو چکی تھی اور ایک مئی کے مہینے میں ہوئی. ایک تو جو ہمارا بہت ہی اصولی موقف غزہ کے اوپر، اس نے ہم کو میرے خیال میں مسلم دنیا میں ایک ایسے ملک کے طور پہ ہم سامنے آئے ہیں جس ملک نے اپنے اصولی موقف کے طور پہ ایک قائدانہ رول میں ہم نظر آئے. اور ابھی ماشاءاللہ ہمارا UN سیکورٹی کونسل کے چونکہ ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں، تو یہ مہینہ جو پچھلا مہینہ جو تھا جولائی کا، اس میں ہم پریزیڈنٹ تھے UN سیکورٹی کونسل کے بھی، تو اس میں ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ بحث کروائی UN سیکورٹی کونسل میں غزہ اور فلسطین کے مسئلے کے اوپر. تو یہ ہمارے قائدانہ رول جو ان سے بڑی مضبوطی کے ساتھ ابھر کے سامنے آیا ہے. اور دوسرا مئی میں جو پاکستان بھارت کا جو ایک آپس میں ایک مختصر سا وہ ایک جنگ ہوئی، اس کو کہہ لیں کانفلکٹ کہہ لیجئے، اس میں جس طرح سے ہم نے بھارت کے عزائم کو ناکام کیا، ہماری بہادر مسلح افواج نے، خصوصی طور پہ ہماری فضائیہ نے، اس سے جو ہمارا قد ہے وہ دنیا میں عالمی برادری میں بہت بڑا ہے. یہ ایک ہمیں تو پہلے سے ہمیشہ پتہ تھا اس چیز کا، ہمیں کوئی شک نہیں تھا، لیکن دنیا کو یہ ایک پوشیدہ چیز تھی کہ پاکستان کے پاس کیا صلاحیتیں ہیں اور پاکستان کس طرح سے اپنا دفاع کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد سے، آپ تو عمان میں رہ رہے ہیں اور یقیناً آپ اس سے ایگری کریں گے کہ اس کے بعد سے، اس سے پہلے بھی ایک بڑی محبت کا تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی اور بات تھی، محبت تھی، لیکن عزت میں کو بہت اضافہ ہوا ہے، ایک اور نگاہ سے پاکستان کو دیکھا جانے لگا. تو پاکستان جی ایک بہت اہم ملک ہے اس خطے کا، اور میرے خیال میں پاکستان صرف خطے کا ہی نہیں بلکہ اب آہستہ آہستہ خطے سے باہر بھی ایک عالمی طور پر پاکستان ایک اہم ترین ملکوں میں جو ان کی فہرست میں آ رہا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. چونکہ آپ چائنا میں رہ چکے ہیں تو آپ چائنا کے کلچر کو بھی سمجھتے ہیں، ان کے جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی آپ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کمپیئر کریں کسی کے ساتھ بھی. ہم لوگ عام جو اتنا گہرا تعلق نہیں رکھتے یا گہری ہماری سوچ نہیں ہوتی، تو
تو ہم صرف پاک چائنا دوستی کو عام کہتے ہیں پاک چائنا دوستی زندہ باد، اس سے زیادہ ہم گہرائی میں نہیں جاتے. آپ کی نظر میں پاک چائنا دوستی کتنی گہری ہے اور کتنی مضبوط ہے؟ دوستی کا لفظ جی ایک میرے خیال میں اس تعلق کی تمام جو جہتیں ہیں ان کو شاید کور نہیں کرتا. اچھا دوستی کے تو کئی شیڈز ہوتے ہیں نا جی جی تو یہ تو اب یہ ایک میرے خیال میں غیر معمولی طور پر ایک کلوز ریلیشن شپ ہے، قریبی تعلق بن چکا ہے دونوں ملکوں کا. دوستی سال اور ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم ایک بات کرتے ہیں آہنی بھائی، یہ آئرن بردرز. جی جی تو وہ وہاں پہ بات چلے گی. اب دوستی سے آگے بھائی چارے پہ بات آ چکی ہے، اور بھائی چارہ بھی ایسا جو آہنی بھائی چارہ ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم ایک ایشو پہ. اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت دنیا کے اس پیچیدہ نظام میں بے تحاشا روز ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں، بے تحاشا معاملات سامنے آتے ہیں. کسی ایک معاملے میں بھی آپ کو پاکستان اور چین کی پوزیشن میں فرق نظر نہیں آئے گا، اور اس سے بڑھ کے کوئی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ یہ جو تعلق ہے دونوں ممالک کا یہ دوستی سے بہت آگے جا چکا ہے. یہ ایک آہنی بھائی چارہ ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمالیہ سے اونچا اور سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہرا، یہ صرف فکرہ بازی جملہ بازی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. اور چین نے ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیا جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ظاہری طور پر اور ظاہر ہے کہ پاکستان بھی ایک اہم ملک ہے. پاکستان نے جس طرح سے چین کے ساتھ دوستی کو نبھایا ہے یہ چین کے لیے بھی بہت اہم ہے. تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ دیکھیے گا کہ یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوگا انشاءاللہ. امریکہ سے پاکستان کی دوستی بڑی پرانی ہے، ہمارے لیڈر جاتے رہے ہیں وہاں پہ کام کر چکے ہیں، آپ ان کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان کی سائیکی الگ ہے اور ہمیشہ وہ حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر جگہ پر مداخلت ہو. ہم جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں یا جو کچھ لوگ لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، ابھی تو بڑے بڑے لوگ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی اندرونی سیاست میں امریکہ کی مداخلت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرے خیال میں جی اس میں حقیقت نہیں ہے. آپ کی اندرونی سیاست آپ کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے، پاکستان میں جو حکومت ہے اس کا معاملہ ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کو ایک حد سے زیادہ پریشرائز بھی نہیں کر سکتا. الٹیمیٹلی ڈیسیژن آپ نے خود کرنا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جہاں تک مداخلت کی بات کی جاتی ہے میں یہ نہیں سمجھتا. دیکھیں جی ظاہری طور پہ یہ تو ظاہر ہے نا جی کہ ہر ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سے بات چیت کرے گا. آپ کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. آپ نے اپنا انٹرسٹ خود سیو کرنا ہے کہ آپ کے حق میں کیا چیز ہے. باقی ممالک آپ سے اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ دیکھیے اور پچھلے 2-2.5 سال میں جب سے یہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی، لیکن ابھی 2-2.5 سال سے تو اسپیشلی آپ دیکھیے کہ آپ کی جو ڈپلومسی ہے، جس طرح سے آپ نے ان 3-4 جن کو ہم پولز کہتے ہیں، آپ کا چین کے ساتھ تعلق ہے، امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، رشیا کے ساتھ تعلق ہے، یورپین یونین کے ساتھ تعلق ہے، پھر آپ کی جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ممبرشپ ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ علیحدہ ممبر ہیں، برکس کے لیے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بھی جلدی. تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ہی بیلنس طریقے سے ہم آگے چل رہے ہیں. اور آپ چین کے ساتھ بھی تعلقات بڑھتے دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑھتے دیکھ رہے ہیں. آپ رشیا کے ساتھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بات چیت چل رہی ہے. EU کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ایک کامیابی ہے ہماری. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کی اس طرح سے مداخلت ہے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. جب ہم 2 ممالک بات چیت کرتے ہیں تو ہر ملک اپنے فائدے کی بات کرے گا، ٹیبل پہ رکھے گا، ہم بھی اپنے فائدے کی بات ٹیبل پہ رکھتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مفاد کو اکٹھا کس طرح کیا جائے. اور میرے خیال میں اس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں. پچھلے چند سالوں میں ہم نے پاکستان کا مفاد بھی پیش نظر رکھا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ دوسرے ممالک جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان کا بھی اس میں مفاد جو سا اس کو بھی حاصل کر سکیں. ایک شخص صحیح ہے. منسٹر ٹریڈ کامرس جام کمال صاحب چند ہفتے پہلے عمان تشریف لائے تھے. کیا مقصد تھا ان کا آنا اور کیا نتیجہ حاصل کیا ہم نے؟ بہت اہم وزٹ تھا جی وزیر تجارت کا، اور بہت ہی شاندار طریقے سے، بہت ہی میں کہوں گا شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہمیں اس
دورے میں، اور عمانی سائڈ نے اس کو بھرپور طریقے سے ویلکم کیا ان کے وزٹ کو. اعلیٰ ترین سطح پہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں یہاں پہ، اور اس کے نتیجے میں جب وہ دورہ ختم ہوا تو ایک بہت ہی جامع ایکشن پلان دونوں ملکوں نے متفق ہوئے کہ ہم اب اس جامع ایکشن پلان پہ عمل کریں گے پاکستان اور عمان کے تجارتی اور جو انویسٹمنٹ کے تعلقات ہیں ان کو آگے لے کے چلنے کے لیے. اور بلال میں آپ کو بتاؤں، میری 25 سال کی سفارتی اس سفر میں میں نے شاید کبھی نہیں دیکھا کہ پہلے ہی دورے میں اس قدر جامع ایک دستاویز تیار ہو جائے اور دونوں سائڈیں. عموماً ٹائم لگتا ہے، ہوتا یہ کہ وزراء کا وزٹ ہوتا ہے، ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے سینئر آفیشلز بیٹھیں گے، اس کو اور ڈسکس کریں گے، تو پھر اس کے بعد 2 3 4 5 6 مہینے بعد جا کے چیز میچور ہوتی ہے اور اس کو پہ اتفاق ہوتا ہے. یہ اس 5 روزہ وزٹ کے اندر ہی یہ بات چیت ہوئی، ان کی بہت اچھی میٹنگز ہوئی 3 4 وزراء کے ساتھ یہاں پہ، اور اس کے نتیجے میں آخری دن عمانی سائڈ نے کہا جی کہ بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں. وہ جب لکھنے بیٹھے تو الحمدللہ وہ 6 7 صفحے کا ایک لمبی دستاویز بن گئی، اینڈ بوتھ سائڈز اگریڈ، اور اب ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں دونوں سائڈیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں میں کہوں گا کہ ایک تاریخی وزٹ تھا یہ. کافی عرصے بعد ہمارے وزیر تجارت کا وزٹ ہوا اور بہت زیادہ پیش رفت ہوئی اس میں دونوں ممالک کے تعلقات میں. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ بہت اہم وزٹ تھا جی وزیر داخلہ صاحب کا. یہ ایک تو اوبیسلی ویزوں کا جو ابھی ایک ریسٹرکشنز ہیں وہ ان کے ایجنڈے پہ سب سے اوپر تھا. وہ انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے یہاں پہ عمانی وزراء کے ساتھ اس چیز کو اٹھایا، اور میں ابھی یہیں پہ اس چیز پہ آپ کو بتا بھی دوں، شاید آپ نے آگے سوال کرنا تھا لیکن آپ کو یہیں بتا دیتا ہوں کہ الحمدللہ ان کے اس دورے کے نتیجے میں اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پچھلے ہفتے سے ہوئی ہے کہ ہماری 11 کیٹیگریز ہیں پروفیشنلز کی جن کے لیے ویزا کھول دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اگلے ہفتے میں اناؤنس کروں گا بزنس مینوں کے لیے بھی ایک میکینزم ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ جی اگر کوئی بزنس مین پاکستان سے آنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح ویزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا، وہ بھی ہو جائے گا. اب ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہمارے انسکلڈ ورکرز ہیں، لیبر کلاس، اور جو سیمی اسکلڈ ٹیکنیشینز جس طرح ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جلد از جلد ہم کھلوا سکیں ویزے. اس میں شاید ابھی کچھ عرصہ لگے، لیکن یہ تمام جو ہے یہ نتیجہ ہے وزیر داخلہ صاحب کے اس وزٹ کا جو ان کی بڑی کامیاب میٹنگز ہوئی. اور اس وزٹ میں ظاہر ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے عمان، سمندری سرحد اس کے ساتھ ہماری لگتی ہے، تو جو جن کو ہم کہتے ہیں نا ٹرانس نیشنل کرائم انویسٹیگیشن، جس میں آپ کے پاس اللیگل امیگریشن ہے، جس میں آپ کے پاس ڈرگ ٹریفکنگ ہے، ٹھیک ہے، ان تمام معاملات پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، کولیبریشن کیسے کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور اس میں عمانی سائڈ نے جو ہم نے اقدامات لیے ہیں ان جرائم کی روک تھام کے لیے، بڑے جامع اقدامات لیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے پچھلے چند مہینوں میں. انہوں نے ان کی تعریف کی، ستائش کی، اور دونوں سائڈز نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ ان جرائم کی روک تھام میں ہمیں مل کے آگے چلنا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم آگے اور بھی کام کریں گے انشاءاللہ. کافی باتیں ہو گئی ہیں جو کہ بین الاقوامی اور مان کے تعلقات کے حوالے سے تھی. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نا سفارت خانہ پاکستان جو کہ ہمارا دوسرا گھر ہے عمان میں، اور پہلا گھر پاکستان ہے، دوسرا سفارت خانہ ہوتا ہے جہاں پر ہم آ کے خود کو پاکستانی محسوس کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارا کوئی دوسرا کسی ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا. چاہتا ہوں کہ سفارت خانہ اور کمیونٹی کے درمیان جو معاملات ان کے اوپر تھوڑی بات کر لی جائے.